بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 7ویں سپارے کی صورت میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنے آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا اس پر تو بوجھ لاد دیں تو ہم پہ اور چھوڑ دے تو ہم پہ۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، تو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ بیان کریں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ یہود کو اس شخص کا قصہ سنائیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین علامہ ابن کثیر، امام شوکانی نے تفسیر فتح القدیر اور تفسیر مدارک التنزیل میں، ابو البرکات عبداللہ النفسی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک معتبر روایت پیش کی ہے کہ جن کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیلی عالم اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ کی کتابوں اور آیتوں کا بہت علم حاصل تھا۔ اس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا، یہ اسم اعظم جانتا تھا اور کنعان بھر میں مشہور تھا کہ اس کی بد دعا کبھی رائگاں نہیں گئی، یعنی جو بھی دعا وہ اللہ پاک سے مانگتا وہ ضرور پوری ہوتی تھی۔ اللہ پاک کے اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا نام بلعم بن بعورہ تھا اور قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا، جسے قرآن میں جبارین کہا جاتا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کرے۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا، وہ بلعم بن بعورہ کے پاس بھاگے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بد دعا کریں، کیونکہ بلعم بن بعورہ یہ ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیت کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو بلعم بن کہنے لگا تو ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارہ کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے، جس پر اس نے اپنے شوہر بلعم بن بعورہ کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بد دعا کریں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور غلام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تو موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین بیٹیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے منع نہ کریں۔ بلعم بن بعورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔
چنانچہ انہوں نے اپنی سب سے خوبصورت لڑکیاں مال بیچنے کی غرض سے بنی اسرائیل کے فوجی کیمپ میں بھیج دیں۔ وہ لڑکیاں تعداد میں 45 کے قریب تھیں۔ سبھی نے آ کر اپنی اداؤں میں بنی اسرائیل کی قوم کو پھانسنے کی کوشش پر ناکام رہی، اور لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے سردار پر ڈورے ڈالے جائیں۔ چنانچہ ان 45 میں سے جو سب سے خوبصورت اور کم سن تھی اس کو شامون بن یعقوب کے پاس اس کے خیمے میں بھیجا گیا۔ شامون بن یعقوب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے وہ لڑکی بہت پسند آئی اور وہاں سے لے کر حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمے میں لے جا کر فعل بدکار مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ہارون اس وقت لشکر گاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بے تاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بد کردار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا، اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے، کوہنی کوپ پر لگائے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے طاعون کی وبا کو ختم کر دیا، لیکن یہ وبا بہت سی قیمتی انسانی جانیں اور مویشیوں کو ختم کر چکی تھی، اور اس کی شکل کتوں میں بدل گئی، اور وہ ساری عمر لوگوں پر بھونکتے رہے، اور ایک دن انہی کی قوم نے ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ دینی علم جیسی زبردست دولت کو کیسے دنیا پر لٹا دیا گیا، لیکن بلعم بن باعورہ کے پاس نہ دین رہا اور نہ ہی دنیا۔ دوستو، علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام انتہائی عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج کے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے۔ کس طرح اللہ پاک کی نشانیاں ہم سب پر عیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بہت دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔